الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پیران پیر کی اس مجلس میں دوسری نشست میں ہمیں شامل ہو گئے۔ کل پیران پیر کے تھوڑے ارشادات ہمیں سماعت فرمائے تھے، آج اسے ہمیں جاری کریں گے۔ پیران پیر فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ ایک ارشاد اللہ کی جو علم کی رزق ہے اس کی مزہ چکو۔ اللہ کی جو معرفت کا، جو اللہ تعالیٰ کی علم کا، اس کی جو مزہ ہے اس کی مزہ چکو۔ ایک مرتبہ آپ اس کی مزہ چکے تو پیران پیر فرماتے ہیں تمہیں زندگی میں اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی کون سی رزق کی؟ علم کی جو رزق ہے اس کی جو ہے کیا ہے، اس کی تمہیں مزہ چکنا ہے۔ ایک مرتبہ مزہ چکے تو پیران پیر فرماتے ہیں تمہیں زندگی میں کبھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور پیران پیر فرماتے ہیں اور دنیا کی رزق کے طرف تمہیں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اب دیکھو یہ اتنی وسیع بات ہے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہمیں بولنا شروع کرے تو گھنٹے لگ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی علم کا آج کے دن اس کا مزہ چکنے والا کون ہے؟ بولو کون حاصل کرتے ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ طلب العلم فریضۃ وعلی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کو طلب کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنا علم انہیں کم از کم طلب کرنا، کتنا علم حاصل کرنا؟ ہمارے گاؤں میں ہے تو باقاعدہ اردو اسکول کے اوپر بھی لکھے ہیں، اردو اسکول کے اوپر بھی لکھے علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے۔ تو ابن ماجہ بھی ہیں، حدیث میں مل جاتی تم آگے۔ تم بولتے سو بات کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ طلب کرنا۔ یہ مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ آج کے دن ہماری قوم میں اس جہالت کی، اس خرافات میں ہمیں مبتلا ہونے کی اور علم کو چھوڑ کر دنیاوی مسائل میں جھگڑتے ہوئے بیٹھنے کی، قرآن سے بھی اور قرآن کی خدمت سے بھی زیادہ ہمارے لیے آج کے دن تولیت کے پوسٹاں یہ زیادہ ہو گئی، یعنی متولیت کے پوسٹاں کے اوپر یہ زیادہ ہم کو اس کی حرص زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ کیا ہونا تھا؟ علم کی خدمت کرنے میں پوٹی رہنا تھا، ہے نہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے میں پوٹی رہنا تھا، مدرسوں کو آباد کرنے میں پوٹی رہنا تھا، بچوں کو بڑوں کو پڑھانے میں پوٹی رہنا تھا۔ کیوں؟ اسلام پہلے دن سے پڑھنے کا سکھاتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئے سو اقرا، پڑھ تو، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نہیں کیا؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے کے بارے میں کتنا اہتمام کراتے تھے۔ جنگ بدر کی قیدیوں کا کفارہ یہ بھی رکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 10 لوگوں کو انہوں پڑھنا لکھنا انہوں سکھانا ہے۔ تو اسلام میں علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عابد سے بڑھ کر عالم بڑا ہے، عابد سے بڑھ کر عالم بڑا ہے۔ کئی ہزاروں عابد سے بڑھ کر ایک عالم شیطان کے اوپر بھاری پڑتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ کئی عابدوں سے خالی چونکہ نماز پڑھتے تھے، علم کیا آتا نہیں، چونکہ کیا کرتے تھے، اسے قبضہ کر لینا شیطان کا آسان۔ ان کے اوپر عالم بہت بھاری پڑتا ہے، شیطان کے معاملے میں شیطان کے اوپر بہت بھاری ہو جاتا ہے عالم۔ کیوں؟ اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم، اسے اللہ کے بارے میں معلوم۔ تمہیں کیا بھائی ایسا بولتا ہے؟ سمجھیے ایک بندہ مشہور ہے یہ واقعہ، شیطان آئے روز فجر نماز کو پانی نالے کو مسجد کو جانے والا ایک بندہ، تو باہر گاہ کو یہ پوچھے اسے شیطان، کیا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک سوئی کی سوراخ میں سمیٹ دے سکتا ہے کیا؟ بس ایک مثال کے طور پر پوچھے شیطان آ کر، یہ سمجھانے کے واسطے مثال بولتا ہوں، یہ ہونا ضروری نہیں، یہ فرق سمجھانے کے واسطے عابد کو عالم۔ تو نہیں اسے کیا معلوم کہاں ہوتا ہے رہے، سو بھی بہت اچھا بات کرتا ہے، فجر میں پان ڈھالے نماز پڑھ لینا ہے تو کہیں کہ تیرے بےہودہ سوال ایسا بولے۔ حالانکہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کیا؟
کر سکتا ہے؟ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وہی چاہے عالم کو پوچھے تو کیا بولتا ہے؟ اللہ ہر چیز بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بھی قادر ہے ہی نہیں گیا. تو شیطان جو ہے عابد کے پاس جیت گیا، اس کی ایمان کو خراب کرے. عالم کے پاس آ گیا، انہیں ہار کو چلے گئے. عالم کو جو ہے علم یہ بہت بڑی نعمت ہے. بخاری کی حدیث ہے، 70 پر 1 نمبر کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب دین کی سمجھ کا بات ہی بولو، پڑھے تو نہ انہیں، علم سیکھے تو نہ انہیں. اور اسی طرح یاد رکھ لو، ہمارے تیلگو میں ایک محاورہ بھی ہے، ودیا لینے واڑو ونت پشو، ودیا لینے واڑو ونت پشو. اگر ہمیں علم حاصل کریں گے، اسی طرح جہالت میں زندگی گزارتی ہے، تو شیطان ہمیں ایسا بنا ڈالتا ہے، جانوروں سے بدتر بنا دیتا ہے. اس میں کوئی شکیج نہیں، جانوروں سے بدتر بنا دیتے. علم ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کے سامنے کتنا بڑا بادشاہ بھی ہندے، کتنا بڑا بادشاہ بھی ہندے، تلوار کے سامنے نہ جھکنے والا بادشاہ بھی علم کے سامنے جھک جاتا ہے. ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان کے سامنا ہمیں کرنا ہے تو ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور علم دین جو حاصل کرتا ہے اس کے لیے سفر کرتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتی، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے قدموں کے تلے فرشتے جو ہے فرام بچھاتے. تمہاری یہ جو قالین کے اوپر چلنا یا میٹرس کے اوپر چلنا، میٹس کے اوپر چلنا، یہ کیا بڑی بات نہیں. فرشتوں کی پروں کے اوپر اگر کوئی چلنے کی خواہش رکھتا ہے، فرشتوں کی سائے میں اگر کوئی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اسے چاہیے کہ کیا کرنا، انہیں علم کے لیے سفر کرے. کیا کرنا انہیں؟ علم کے لیے سفر کرنا. اور خود پیرانے پیر کی زندگی دیکھو، بغداد سے اتنی کم سنی عمر میں، بہت کم عمر میں کیا چیز کے واسطے نکلے تھے انہوں؟ بولو جی. کہ انجینئرنگ پڑھنے، نہ کیا تو الیکٹریشین بننے، نہ کیا تو بہت بڑا مہارت حاصل کر کو اس دنیا کو کمانے نکلے تھے. کیا نکلے تھے؟ علم سیکھنے کے واسطے نکلے تھے. اور کیسا سیکھے؟ وہ بھی جس مدرسے میں انہوں پڑھے تھے اسی مدرسے کا پرنسپل بنے نہ سیکھے. کئی علوم کو جو ہے انہوں درس دیتے تھے، ہے نا. تو یہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. کیا واسطے؟ علم کے لیے سفر کرنا. کیونکہ جو علم کے لیے سفر کرتا ہے اس کے قدموں کے تلے فرشتے فرام بچھاتے ہیں. اگر اس سفر میں اس کی موت آ گئی، یہ بھی حدیث ہے، انہیں شہید میں شمار ہوتا ہے. انہیں کس میں شمار ہوتا ہے؟ شہید میں شمار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں مدرسے کا آتے دن جاتے تھے، علم سیکھنے کے بعد سے آتے ہیں. یہ مدرسہ نے کوئی بھی مدرسہ ہے، اگر طالب علم جو ہے علم سیکھنے کے بعد سے جاتا ہے، اگر اسے خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو انہیں کس میں شمار ہوتا ہے؟ شہیدوں میں شمار ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات، علم کی اتنی اہمیت دیے تھے ہمارے اسلام کے بزرگان دین اور اسلام کے اولین، لیکن بعد میں جب حکومت ہمارے ہاتھوں میں آئی، جہالت کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہمارے بادشاہوں نے کیا کرے؟ عمارتوں کو ٹھہرائے، کتابت کا کام کو بند کرائے. ماں کو ایک بہترین مثال، مغل ہمارے یہاں 700 سال جو ہے حکومت کری، کیا چھوڑ کو گئی بھائی؟ کیا قرآن کا اردو ترجمہ کرائے تھے؟ کیا بخاری کا جو ہے ترجمہ کرائے تھے؟ ان کی حکومت میں اردو بھی آ گئی تھی نا، ان کی حکومت میں اردو بھی آ گئی تھی نا. کیا کچھ تو مسلم کا ترجمہ کرائے تھے؟ زیادہ سے زیادہ تم نہ یہ ملتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فتاوی اورنگزیب جو ہے فتاوی عالمگیری ملتا ہے بس اتنا. کیا قرآن کی ترجمہ کوئی ملتا ہے؟ 150 سال تک نہیں ہے. شاہ عبد القادر کہتے سنو، پہلی مرتبہ جو ہے انڈیا میں اردو میں قرآن کی ترجمہ کری، اس کے بعد دوسرے کریں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کریں، پھر اس کے بعد اشرف علی تھانوی وغیرہ وغیرہ جو ہے کر لیتا گئی. تو میں بولتا ہوں سب بات کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا تھا ہم کو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے حکومت دیا تھا، ہمیں کرے سو کام کیا رہے گا؟ تو وہ محل بندہ دوں، میں تاج محل بندہ دوں،
हालांकि ताजमहल के ऊपर इतने फतवे लगाए थे उस जमाने में जी, लोगों का पैसा लेकर बंधा थी। क्या क्या दीन की खिदमत है जी, वो एक दरगाह है। वो क्या है, वो ताजमहल एक औरत की दरगाह है। वो उनकी खबर है वहां पे, उसके ऊपर है सो दरगाह है। उसकी बीवी की मोहब्बत में उन्हें बना लिया है। ये क्या दीन की खिदमत है नहीं? क्या क्या तो दीन की खिदमत है? क्या करना था इन्हों? इल्म का काम करना था। क्या कर को बैठी इमारतें ठहराई, उसे देख लेते बैठो तो मैं जिंदगी भर को। फिर बाद में क्या हो गए हमें, अब जाको बंदे को किसी तो कुरान बोलना का तो भी आज के दिन ये हो गए, क्या तो हदीस बोली कि तो भी से एक नया अजूबा, एक नया वर्ल्ड को मेले कायनात हो गए। क्यों? पहले से जो उलमा पढ़ते सुनो पढ़ते ही भाई अरबी में, लेकिन आम लोगों को क्या कर डाले, दूर कर डाले। क्या इतना जीडीपी था उस जमाने में? क्या घर के कुरान भेज सकता नहीं था उन्हें लिखा को? नहीं भेज सकता था क्या जी? उतने करी ना दूसरे कामा, उनके क्या है ओन स्टोरीज बायोग्राफीज बल्ला के लिखा ही ना, तो कर सकते थे ना काम, नहीं करे। तो आज के दिन क्या है हमारी हालत ये होगी। और जो इल्म का जो मजा चखता है, देखो तुम्हें उन्हें दुनिया की तरफ ख्याल करता है, उन्हें दुनिया की किसी चीज के बारे में उन्हें ख्याल करता है, बस उसकी इल्म में उन्हें गोता मारा है एक मर्तबा। अब अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहे तो उसे उस दरिया में से मोतियों को देता है, जवाहिरात देता है, अल्लाह जो चाहे वो देता है। बस इसका काम क्या है, उस दरिया में गोता मारना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रख लेना है, इल्म हासिल करने निकल पड़ना है। अभी बोलो मैं तुम ना को, इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो है हमना को तो मदरसे फ्री रखो पढ़ा दी। उस जमाने में ऐसा नहीं था, उस्ताद खुलना का तो बहुत मुश्किल था। उस्ताद के उनकी सीरत में आते स्कूल को जाने यानी मदरसे जाने इतनी पैसे नहीं है। उस्ताद जो है दरस देते थे, इन्हों कान लगाकर दीवार को जो है उधर बाइक से सुनते थे। और इमाम बुखारी के बारे में ये आता है, इन्हों एक दिन जो है दरस को गए नहीं, क्या वास्ते का, तो इनके पास एक ही जोड़ा है। क्या वास्ते? एक ही जोड़ा है। उस दिन वो जो है खराब हो गए, कुछ फट गया वगैरह, तो कपड़े नहा को जा सके नहीं। आज के दिन उनकी किताब लेकर हमें 1000 साल हुए तो भी सराखों के ऊपर रख लेकर पढ़ते है नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी की हदीस है, मिशकात में भी मिल जाती। बाज़ औक़ात उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर और उनके घर के दरमियान का जो जगह है, वहां पे भूख के मारे बेहोश होकर पड़ जाते थे। और मदीने के कुछ बच्चे वगैरह आकर उनसे खेल लेते थे, उनको वो बेहोश होकर पड़ गए थे, खाना नहा को पड़ जाते थे। ये आलम थी। लेकिन हदीसों के ऊपर इतनी चाहत, सबसे ज्यादा हदीसा बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा हदीसा बयान करने वाले को अबू हुरैरा। आपको अब एक बात बोलूं मैं, इमाम मुस्लिम ही, मुस्लिम शरीफ लिखी हदीसों की किताब, उनकी मौत कैसी है मालूम? एक बंदा एक हदीस के बारे में सवाल करता है, वो हदीस को ढूंढने के वास्ते रात को बैठती वो हदीस को ढूंढने के वास्ते क्या करती, रात को बैठती, बाजी खजूरा का एक टोकरी रख ली थी, वो हदीस को ढूंढती ही खजूरा खाती, हदीस को ढूंढती ही खजूरा खाती, यहाँ तक कि सुबह खोई तो वफात हो गई। यानी उन्होंने कितने खाती क्या करने के ये भी ख्याल करे, अटक ले गए, वफात हो गई। वो इल्मों में इतना घुस गए थे उन्होंने, अब कम के क्या उनको नजर नहीं आए। और इस मदरसे के ऊपर जो बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी है, देखो एक दरगाह का फोटो आता है तुम। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी उस जमाने में उन्होंने सफर के लिए निकले, उनके पास 1000 कलमी नुस्खे थे किताबा, उनके पास कितने थे? 1000 कलमी नुस्खे। आज के जमाने में मिलना भी मुश्किल है, प्रिंटिंग इतना होने के बावजूद। मुसलमानों की चाहत, मुसलमानों की सिफत में ये पहले से भी है, इल्म के वास्ते तलाश करना। और सहाबा इकराम ताबईन जो है, सहाबा इकराम से मिलने के वास्ते 400, 500, 600 किलोमीटर पैदल चल को जाते थे हदीसां को लेने के वास्ते। एक हदीस, कितने हदीसां को? एक हदीस। बसरा से एक बंदा, कूफा से एक बंदा जो है रोम को जाता है एक हदीस को सुनने के वास्ते। कितने? एक हदीस। कहां गए वो मुसलमान? जमीन के अंदर उन्होंने दफन हो गए, बस उनका नाम लेने वाला भी आज के दिन हमारे माशरे में मौजूद है, किताबा में है मुसलमान। वो अक्सर बोलते हैं कि हमारे उलमा इकराम, मुसलमान जो है
یا تو خبر میں ہے، مسلمان خبر میں ہے، زمین میں ہے، اسلام کتابوں میں ہے۔ اسلام کہاں پہ ہے؟ ہمارے گھر میں ہے، معاشرے میں نہیں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ اسلام کتابوں میں ہے۔ مسلمان کہاں ہے؟ خبروں میں ہے۔ یہاں زندہ ہے سنو کیا پھر وہ، یعنی ان کا نہ عمل، ان کا علم، ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کی اخلاق، ان کی باتیں، ان کا کیریکٹر کوئی سے بھی جو ہے آج کے دن معاشرے میں ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہے کیا؟ دیکھو تمہیں خود سوچ کر دیکھو، ہماری اخلاق جو ہے اتنے گر گئے، بعض اوقات ہمیں یہ سننا بھی پڑتا ہے تھوڑے لوگوں کی زبان سے۔ میں یہ بھی سنا تھا فلانا مسلمان ہے، ان کی گلی میں جو ہے تمہیں گھر لے ہو بھائی، تو یہ بولے انہوں کئی کو لے بھائی ہمارا لائن کے انہوں ہے تو بہتر ہو، کئی کہتے انہیں فجر اٹھے جب سے انہوں لیتے بیٹھتی کہتے، یہ بھی سننا پڑا ہے۔ اتنا نیچے ہمیں گر گئے، حالانکہ اسلام کی تعلیمات کیا نہیں ہے بولو، کیا سکھایا نا تم لوگ؟ حضور تو آئے جس کے واسطے کہ میں اخلاق کو جو ہے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے نہیں کیا؟ اور المستدرک للحاکم کی پہلی حدیث یہ ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو اخلاق میں جو ہے بہترین ہے۔ یہ سب گر جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق گر گئے، ہماری امانت داری گر گئی، ہماری ایمانداری گر گئی، ہمیں جو ہے سچ بولنا کم کر دیے، ہمیں جو ہے امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیے، ہمیں جو ہے ظلم کرنا شروع کر دیے، ہمیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیے، ہمیں حرام مال کھانا شروع کر دیے، ہمیں زنا کرنا جو ہے ہمارے نوجوانوں شروع کر دیے، ہمارے بچے ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیے، عورتوں کی مردوں کی خلط ملط شروع ہو گیا ہے، موسیقی کو جو ہے ہمیں اس طرح ہمارے زندگیوں میں لگا لی اسے جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہے، ہماری اس میں شراب پینے والے زیادہ ہو گئے، ہمارے اس میں جو ہے اگر تمہیں دوسروں کی زبان سے سننا ہے لڑائی میں بہت زیادہ جانے والے ہو گئے۔ اس سب کی وجہ ایک ہی ہے کہ علم سے دوری۔ جب انہیں علم کا مزہ اگر چکا ہوتا، پیرانے پیر فرماتے دنیا کی طرف انہیں دیکھتا نہیں تھا۔ اور دوسری افسوس کی بات اس میں آج کی معاشرے میں یہ ہے علم کمالی سنو بھی دنیا کے واسطے کماتی ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو دین علم کا علم حاصل کر کو بس انہیں دین علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس سے دنیا کما لے۔ انہیں گدھا ہے، کیا ہے؟ انہیں گدھا ہے۔ گدھا کیا کرتا ہے بولو؟ وزن کو ڈھولے تو پھرتے آتا ہے، اسی کیا مطلب کیا ڈھوتا ہے کہ کیا پھرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آنے والے زمانے میں تمہیں ایسے بندوں کو دیکھیں گے جو قرآن پڑھ کر قرآن کے ذریعے بھیک مانگیں گے۔ آنے والے زمانوں میں تمہیں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تمہیں قرآن کے ذریعے جو ہے انہوں دنیا کو حاصل کرنا شروع کرے۔ یہ حالت، یہ ایک تلخ حقیقت۔ دوسری حقیقت کیا ہے؟ عوام کی علم سے دوری۔ جو علم سے نزدیک ہوتی ہیں انہوں دنیا سے قریب ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہمارے معاشرے میں آج کے دن آ گئے۔ لیکن جو واقعی عالم ہے، علم میں جو بندہ ڈوب گیا ہے تو بس اسے کوئی سی بھی چیز کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، اسے وہ ہے تو بس۔ تو افسوس کی بات ہمیں خود ہمارے اوپر افسوس کر لینا ہے اور پیرانے پیر کی بات کو اسے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد علم کیا واسطے حاصل کر لینا بولو؟ کیا واسطے حاصل کر لینا ہے ہمیں؟ اس کے ذریعے پیسے کمانے کے واسطے، یا کوئی پوسٹ ملتا ہے اس کے واسطے، یا جو ہے دوسروں کے اوپر روب دکھانے کے واسطے؟ اتنا بڑا عالم ہے ہی نہیں کو اگر ایسے دکھا لینے کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات میں مل جاتی ہے، پہلے سے دوزخ میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 لوگ آتی پہلے اس میں سے ایک بندہ کھاری ہے، ایک بندہ سخی ہے، ایک بندہ شہید ہے۔ تو کھاری آتا ہے، کیا لے کر آئے تمہیں میرے واسطے جو ہے دنیا سے کیا حاصل کر پائے گا؟ تو یا اللہ میں جو ہے تیری کتاب کی تلاوت کرتا تھا، میں کھاری ہوں، ایسا۔ تو لوگوں سے کھاری بلانے کے لیے، یہ کہلوانے کے لیے جو ہے تو خیرات کرنا شروع کرے۔ تو لہٰذا تو میرے واسطے کیا بھی لے کے آئے نہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے اوندا منہ کر کو جہنم میں ڈالو۔ دوسرا بندہ سخی، لوگوں کو کھلانے والا پلانے والا حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا کرائے تھے دنیا میں کو؟ تو وہ بندہ بولتا ہے یا اللہ میں لوگوں کو کھلاتا تھا پلاتا تھا ایسا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس بندے سے کہ تو لوگوں کو اس لیے وہ کھلاتا تھا پلاتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کو بلائے،
بھائی اچھا داتا، بھائی دانا گنا بہت زیادہ ہے میں اس کا، یہ بلاتا ہی اس کے ہاتھ سے تو جو ہے دانم کرا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے اسے بھی اوندا منہ کر کو جہنم میں ڈالو۔ پھر اور ایک بندہ جو شہید ہے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اب انہیں کیا چھوڑ لینا، ان کے ہاتھ سے کرنا، زندگی کی دیا انہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو کیا لے کر آئے؟ یا اللہ میں جان دیا اللہ تیرے واسطے، تو جان اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگ تجھے بہادر کو بلائے، تیری شجاعت کو جو ہے انہوں چرچا کرے، تو اس لیے جان دیا ہے، اس لیے جنگ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے عمدہ منہ کر کو جہنم میں ڈال۔ دکھاوے کے لیے جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر، جو بھی کام کرتے ہیں تمہیں وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے، دکھاوے کے لیے روزے رکھنا شرک ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرنا شرک ہے۔ تو علم کیا واسطے حاصل کرنا؟ دکھاوے کے لیے ہے، جاتا ہے کیا مال کو کمانے کے واسطے جاتا ہے، کیا واسطے حاصل کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ کو جان لینے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی احکام کو جو ہے سمجھنے کے واسطے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ جو چیزیں حرام کرے، جو چیزیں کا حلال کرے، یہ سمجھنے کے واسطے۔ تو اس لیے پیران پیر فرماتے ہیں کوئی بندہ جب اللہ علم حاصل کرے نا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں خیال کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہیں نیت کر لیتا ہے، تو پیران پیر فرماتی اس کی زبان بند ہوتی ہے، اس کی جو ہے دل بات کرنا شروع ہوتا ہے۔ جب علم کما لیے، علم حاصل کرے، کیا واسطے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے حکام کو جان لینے کے واسطے، جب اس بندے کی زبان کیا ہوتی ہے؟ یہ بند ہوتی ہے، اور اس کی دل جو ہے بولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی دل بات کرتی ہے، زبان نہیں۔ جو بندہ دنیا کی خواہشات زیادہ رکھ لیتا ہے، اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی علم میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی معرفت میں گم ہوئے سو بندے کی دل بات کرتی تھی اندر، مگر زبان خاموش تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے پیران پیر فرماتی ہیں اس کی دل بات کرنا شروع ہوتا ہے، اور اس کی منہ بند ہوتی ہے، اس کی زبان بند ہوتی ہے، اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ جو ہے بلند و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی مرتبہ کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع۔ کیسا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر علم کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے، تو جب اللہ کی رضا کے خاطر انہیں کام کرتا ہے، اللہ کو جان لینے کے واسطے انہیں کام شروع کرتا ہے، اس کی دل جو ہے یہ بات کرنا شروع کرتا ہے۔ دل بات کرنے کی مراد ہے کئی جو ہے اسے سوالات پیدا ہوتے، کئی سوالات پیدا ہوتے۔ دل بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر انہیں لوگوں کے حال جان لیتا ہے، انہیں دل میں ہے سو بتا دیتا ہے، یہ نہیں اس کا مطلب۔ جب اللہ کے بارے میں جان لینا شروع کرے تو دل جو ہے اندر سے سوالات ابھر کر آتی، یہ کیسا ہوا، وہ کیسا ہوا، اللہ آسمان کو کیسا پیدا کرا ہے، زمین کو کیسا پیدا کرا ہے، پہلے نبی کون، بعد میں کیا ہوا ہے، یہ کیسا ہو گئے، وہ قوم کیسی ہو گئی، یہ قوم کیوں تباہ ہو گئی، پیغمبر پہلے کون آئے سو لاسٹ میں آتے سنو کون، اس کے بعد کیا ہوگا، ولی کا تو کون، صحابی کا تو کون، اتنے سوالات پیدا ہوتے، یعنی دل بات کرتا ہے اندر سے، یہ معلوم کر لے، یہ معلوم کر لے، یہ معلوم کر لے، زبان خاموش ہے، کیوں؟ ابھی معلوم کر لینا، ابھی معلوم کر لینا ہے، علم حاصل کر لینا ہے، اور اس کی دل کیا ہو جاتی ہے؟ یہ حاصل کر لینے میں اللہ کے علم کو پاک ہو جاتی ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، کیوں؟ اس کی رضا کے خاطر، اسے جان لینے کے خاطر جو ہے انہیں بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ذکر کرا تھا، اللہ کسی کے اوپر، بندے کے اوپر بھلائی چاہتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بس اللہ ایک بار اسے پسند کرا تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے۔ تو اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں تمہیں کچھ بھی قربانی نہیں دیے جیسا، کچھ بھی قربانی نہیں دیے جیسا، تمہیں جزا ملنا چاہتے ہیں کیا بھی قربانی کرتے نہیں، قربانی کا تو وہ قربانی نہیں، تمہیں کچھ قربان کریں نہیں تمہارے زندگی سے، پھر بھی تمہیں جزا کو چاہتی ہی نہیں چاہتی۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں
आसमान से कोई चीज तुम्हारी हथेलियों में आकर गिरने वाली नहीं है। तुम्हें कुछ कुर्बान कर कुछ हासिल करना है ना भाई। 1 रुपए कमाना का तो 1 रुपए हासिल करना का तो ऊपर से ऐसा नहीं गिरने वाले है। गिरती क्या? नाश्ता होना का तो परोठे नाजिल नहीं होंगे। वो बनी इसराइल को जो मन और सलवा दूसरा का ऑप्शन नहीं है, वो बनी इसराइल को जो दिया अल्लाह ताला ऑप्शन वो दिए तो भी क्या करें, मुंह फेर ले गए उन्होंने बाद में। तो आसमान से जो है आज के दिन परोठे नाजिल नहीं होंगे। खीमा जो है कोई परिंदा आकर तुम्हारे सामने तैयार कर को नहीं रखेगा। पीराने पीर फरमाती कुछ कुर्बान देकर ही तुम्हें कुछ चीज का हासिल करते, कुछ खर्चा कर को तुम्हें कुछ चीज को हासिल करते है ना। तो पीराने पीर फरमाती ही जब इस दुनिया के चीजों को तुम्हें हासिल करना है तो कुछ कुर्बान करना है ना जी। इस दुनिया के चीजों को कुछ हासिल करना है तुम्हें क्या करना, कुछ कुर्बान करना। यानी ये कपड़ा मोल लेना का तो कुछ पैसे में खर्चा करना, वो पैसे खर्चा करना का तो कमाना, मेरी वक्त को जो है कहीं पे लगाना, मेहनत करना, मजदूरी करना, जब जाग आता है। यानी इस दुनिया की इस चीज को मैं कमाने के वास्ते मैं कुर्बानी करना, कुछ खर्चा करना। पीराने पीर फरमाती भाई इस दुनिया के चीजा जो तुम ना को फ्री में मुफ्त में नहीं मिलेंगे, कुर्बानी देना है। फिर अल्लाह के नजदीक ऐसे जन्नत क्या तुम्हें मुफ्त में मिलती है? कैसी बात बयान फरमाती है। तुम्हें इस दुनिया की चीजों को हासिल करने के वास्ते कुर्बानी देना है, मेहनत करना है, लेकिन जन्नत किसकी हो? अल्लाह की। अल्लाह के नजदीक ऐसे जन्नत क्या तुम्हें मुफ्त में देता है अल्लाह ताला? घर में बिस्तर ओढ़ने को सोए तो देता है क्या अल्लाह ताला? इल्म हासिल करे सो बगैर जो है आड़े कड़े खावा कर लेते बैठे तो देता है अल्लाह ताला। नमाजों के बगैर दे देता है तुमने जन्नत, रोजों के बगैर दे देता है, खर्चा करें से दे देता है अल्लाह ताला। एक मैच बॉक्स की डिब्बी नहीं आती है यहाँ पे, जागो बाहर मंखाओ क्या भी नहीं सका। खेती जी ने डाल दी कि मैं भी देखता हूँ, डाल देंगे क्या? कौन तो डाल देंगे क्या? दुनिया की चीजें हासिल करने के वास्ते कितना मरती है। खास घर बंधा लेने के वास्ते 20-25 साल लगता है आदमी को, है ना भाई। मिडिल क्लास वाले को एक खास घर डाल लेना आगे तो वो भी बाकियां कर को 15-20 साल है तो हम खास घर नहीं होती। फिर जन्नत में महल चुके जा जाती है, नहीं चुके जा जाती है फ्री। ऐसा समझकर बैठी हमारे मुसलमान आज के दिन। और बाकायदा आज के दिन थोड़े ऐसे जाहिला भी हमारे पास आ गई। परसों एक न्यूज में भी देखा था, कोई फलाना बंदा जो है जन्नत में जिगी का सर्टिफिकेट भी बेचे। इस लेवल को इस कौम जो है उतर पड़ी है। जन्नत को तो कैसी चीज हो, हमेशा हमेशा की जिंदगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी। कोई लॉज में जाता है फ्री में रहने के वास्ते कौन भी खबर लेता है, कोई मदरसे में जाता है फ्री पढ़ाए तभी कितने दिन हना की मदरसे का कोर्स उतने दिन। कोई मेहमान आता है कितने दिन रख लेती, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 12 10 दिन, है ना। लेकिन अल्लाह ताला हमेशा हमेशा रखता हूँ बोलता है, और वहां की नेमता कभी खत्म नहीं होंगे वो बोलता है। वहां पे तुम्हारा मौत नहीं आएगी वो बोलता है, वहां पे तकालीफ नहीं आएगी वो बोलता है, वहां पे जो है परेशानियां नहीं होंगे वो बोलता है, वहां पे झगड़े गलाटे बेहुदा चीजें ये नहीं होंगे वो बोलता है। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला वहां पे क्या देता है, मैं तुम्हारे से कभी भी जो है नाराज नहीं होगा वो बोलता है। क्या बोलता है? मैं नाराज नहीं होऊंगा वहां पे, मैं हमेशा तुम्हारे से राजी रहूंगा। फिर ऐसी जन्नत पीराने पीर फरमाती है क्या तुम्हें मुफ्त में मिलती है? ये जुमले के ऊपर गौर करो, तुम ना जो है हकीकत खुल जाती। इसके बाद पीराने पीर फरमाती है, इसी की एक्सटेंशन में पीराने पीर फरमाती है भाई हर कोई भी ये चाहता है, जन्नत तो चाहता है, उसके लिए क्या करना है? मेहनत करना है, आमल सालेह करना है। ये मालूम है ना, बोली ना उन्होंने खुद पीराने पीर क्या बोलती है, इस दुनिया की चीजें तुम्हें कुर्बान करें सका, खर्चा करें सका नहीं मिलते, तो अल्लाह की जन्नत कहां से मिलेगी तुम्हें? तो खर्चा करना है। इसके बाद ये चाहती बंदे अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, मेरे बच्चों के ऊपर रहम कर, हमारे घर में बरकत नाजिल फरमा, हम ना बीमार से बचा। ये कितने कितने होना के होते पूछते है ना भाई, पूछते नहीं पूछते, पूछना भी चाहिए। अल्लाह की सेवा किसे पूछ सकते हैं? बोला हमें पूछना भी चाहिए। तो पीराने पीर फरमाती हर बंदा भी उसे अल्लाह की रहमत और बरकत ये ख्वाहिश करता है, ये होना चाहता है। लेकिन
اس کے واسطے کیا کرنا ہے؟ اس کے واسطے کیا کرنا ہے؟ پیران پیر فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت و برکت تمہیں حاصل کرنا ہے تو کچھ خرچہ کرنا ہے، کچھ خرچہ کرنا ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں وہ خرچہ یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر رحم کرنا، دوسروں کے اوپر کیا کرنا؟ رحم کرنا۔ اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا تمہیں خواہش کرتی ہی، تمہیں مراد مانگتی ہی، تمہیں جو ہے منت مانگتی ہی، اللہ تمہارے گھر میں برکت دینا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمانا ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسی رحم کو جو ہے دوسروں کے اوپر دکھانا ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، صحیح حدیث، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے تکلیفات کو جو ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، دنیا کے تکالیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے تکالیف کو جو ہے اس سے دور فرماتا ہے۔ بندہ دوسرے بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عیبوں کو جو ہے چھپاتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پہ کھانا کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں کھانا کھلاتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پہ پانی پلاتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ اسے جو ہے قیامت میں پانی پلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے اللہ کی راہ میں تمہیں خرچہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 10 سے 70 گنا جو ہے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہر دن بھی 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں صبح شام، انہوں یہ دعا کرتی اس فرشتوں میں ایک فرشتہ، اے اللہ مال جمع کرنے والوں کو برباد کر، مال خرچہ کرنے والوں کو جو ہے تو خوش رکھ۔ اور اسی طرح یاد رکھ لو اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کسی کی عمر میں اور اس کی رزق میں انہیں جو ہے زیادتی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، عمر میں بھی اور رزق میں بھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے ساتھ برکت کہاں پہ ہے؟ دے تیرا باجی فجر اٹھے جب سے اس کے منہ دیکھیں سکا للے مارتا تھا، دیکھ برکت وہاں چھے، برکت کا ہے اس کے نہیں چھے، اسی کیا کرتا ہے تو للیتا بیٹھتا ہے، چاچا سے لل لیتا ہے، ماموں سے لل لیتا ہے، سسرے سے لل لیتا ہے، ساس سے لل لیتا ہے، سب سے لل لیتا بیٹھتا ہے، اور چاچی سی، چاچا سی، ماموں سی، مامی سی، سب سے لل لیتا بیٹھتا ہے زندگی پر۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی؟ تمہاری عمر میں بھی برکت ہونا ہے اور تمہاری رزق میں بھی درازگی ہونا ہے، برکت ہونا ہے، تو جا کر تمہیں کیا کرنا؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ بندوں کے اوپر تو جو ہے تو رحم فرمائے تو نہ اللہ بھی تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے تمہیں زمین والوں کے اوپر رحم فرماؤ، آسمانوں کا رب تمہارے اوپر رحم فرماتا۔ بھائی اتنے پورے باتوں کو جو ہے انہوں ایک جملے میں لکھے، کیا لکھے؟ اللہ سے کچھ تمہیں برکت رحمت حاصل کرنا ہے تو خرچہ کرنا ہے۔ کیا خرچہ کرنا ہو؟ وہی رحم کو جو ہے تمہیں دوسرے کے اوپر خرچہ کرنا۔ اسی کی ایکسٹینشن میں جو ہے ایک جملہ بولتے ہیں، بھائی دوسروں کے اوپر رحم کرنے سے پہلے اپنے آپ کے اوپر بھی رحم کر لو بھائی، یہ اس کی ایکسٹینشن میں بولتے تھے۔ یہ کیا چیز تمہیں وہ پوچھے گی، دوسروں کے اوپر رحم اس لیے کرتی ہے ہمیں اس کی بھلائی چاہتی، اس کے واسطے ہمیں کرتے ہیں۔ ایسا ہمارے اوپر بھی ہمیں تھوڑا بہت رحم کر لیے تو گناہوں کو کرنے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ قیامت میں تیرا ہی چمڑا چھلنے والا ہے، تیرا ہی چمڑا جسم کی جلنے والی ہے، تیری ہی ماس گلنے والی ہے، تو ہی جو ہے قیامت کے دن پیپ و دوزخ کا جو ہے خون پینے والا ہے، تو ہی جو ہے جہنم کی آگ میں جو ہے، اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ میں کثیر جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا۔ ہر 1000 میں سے جنت کو کتنے جنے جاتی؟ ایک بندہ۔ 999 کہاں جاتی؟ دوزخ میں۔ کمپٹیشن بہت ہیوی ہے بھائی، ہمیں بسترا بولنے کو سوتی ہیں 1000 میں کتنے جنے جاتی جنت کو؟ ایک بندہ جاتا ہے۔ تو پیران پیر کی اس جملے کے ایکسٹینشن میں کیا بولتا ہوں؟ دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہیں پہلے اپنے آپ کے اوپر بھی رحم کرنا، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کو جان لو، اللہ کی معرفت کو جان لو، گناہوں سے ڈرو اور دوزخ سے ڈرو۔ تمہیں تمہارے اوپر رحم فرما لیے تو پہلے اچھے راستے میں چلنے کی کوشش کرتی، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتی۔ جب نیکیاں کرنے کی کوشش شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سب راستے کھول دیتے۔ اس لیے اللہ کے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خرچہ کیا ہے؟ دوسروں کے اوپر رحم فرمانا ہے۔
اور پیرانے پیر فرماتی ہیں دوسروں سے حسن سلوک کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان سے تمیز سے پیش آؤ جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں جو بندہ اس دنیا میں دوسروں کے اوپر رحم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ کتنے باتیں بولے، دیکھو 3 ارشادات میں بولا، ایک علم کی بولے اور دوسری کیا بولے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے بارے میں بولے، علم کو حاصل کرنے کے بارے میں بولے، اور جنت کو حاصل کر لینے کے بارے میں بولے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بارے میں بولتے۔ اس کے بعد یہ کام نہیں کرتے ہمیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے نہیں، علم کما لیتے نہیں، حلال و حرام کا تمیز رکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کاموں کو بگاڑتا ہے، ہمارے کام صحیح ہوتے نہیں، ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آتی، ہمارے جو ہے پریشانیاں میں مبتلا ہوتی، جب کیا کرتی ہمیں پیرانے پیر فرماتی ہیں آئے جاہلو، اگر تمہیں کھانے کچھ نہ ملنے کی وجہ سے یا تمہیں کوئی کام شروع کرتی یہ نہ مکمل ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ سے گلا شکوا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کر کو مرا نہیں، پہلے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرا نہیں، اللہ کے حلال و حرام کا تمیز کرا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کر لیا نہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے تمہارے اوپر مصیبتوں کو بھیجتا ہے، تمہیں کرے سے کاما شروع کرتی، کہتے دنوں تو دیکھ لو، کہتے فالان تو کھولو، وہ نہیں ہوتے ہو، اللہ جو لکھا ہے وہی چھونے کا۔ تو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے راضی ہو انسان کا تو بہت کوششاں کرتا ہے، اور تو پورے گناہ کے کاماں کرتے رہتا ہے، نمازاں چھوڑتے رہتا ہے، روزے چھوڑتے رہتا ہے، لیکن میں کروڑ پتی بننا ہے کہتا ہے، کاماں شروع کرتا ہے وہ نہیں ہوتی۔ پیرانے پیر فرماتی ہے جاہلو، اگر تمہیں کھانے کچھ نہ ملے اور تمہارے کام کو جو ہے کوئی مکمل نہیں ہوئی تو اس جہالت میں تمہیں اللہ سے گلا شکوا کرتے ہیں، اور اس جہالت میں تمہیں جا کر اس غصے کو، اس جو ہے چڑچڑاہٹ کو تمہیں جا کر تمہارے بیویوں کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر نکالتا ہے اس غصے کو۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ اس زمانے میں بیٹھ کر بولتے ہیں پیرانے پہ، کیا یہ حقیقت نہیں؟ کچھ کام بنانے تو اگر کس کے اوپر پڑتا ہے انہیں جرو کے اوپر جو ہے بھڑکنا شروع ہوتا ہے، بیوی کے اوپر جو ہے پکارنا شروع کرتا ہے، بچوں کو جو ہے پکارنا شروع کرتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ کرا سو کام کیا غلطی، تو اللہ کے بارے میں خیال کرانی، اللہ کی شریعت کے بارے میں خیال کرانی، اللہ کی محبت کے بارے میں خیال کرانی، رشتہ داروں کے بارے میں خیال کرانی، شریعت کا تمیز نہیں، تو تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کو مصیبتاں بھیجا تو کئی کی بار اللہ منجز بھیجتا ہے مصیبتاں، انہیں اچھا ہے انہیں اچھا ہے وہ بولتی انہیں منجز بھیجتا ہے مصیبت۔ تو پیرانے پیر فرماتی ہیں جاہلہ ہیں ایسے لوگ، کیا ہے انہوں جاہلہ ہیں، علم حاصل کر لیے نہیں، اس لیے یہ نتیجے آتے ہیں۔ تو پیرانے پیر فرماتی ہیں اگر کوئی جہالت میں تمہیں ایسا بول کو بیٹھتی ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کو، اگر کچھ اللہ تعالیٰ دیا نہیں تمہیں روزی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہمیں جس کے لیے چاہے اس کے لیے روزی کو کشادہ کریں گے، اور جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کریں گے، یہ اللہ کے فیصلے ہے، ہمیں بس محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی تمہیں محنت کرو، جو بھی مانگنا ہے مانگو، امیدہ رکھ لو اور محنت کرو، خوب کوشش کرو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں ملی تم نہ کوئی چیز، بس اتنا جان لو اللہ تمہاری تقدیر میں نہیں لکھے۔ لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، وہ کام ایسا کرا تھا تو ایسا ہوتا تھا، یہ جا کو اس کے پاس گئے تو ایسا ہوتا تھا، میرے بیوی جب بھی بولا میں یہاں جاتا ہوں میں کو نے سنی نہیں، یہ ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہ اگر مگر کے جو باتیں ہیں کیا ہے، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوتا تھا، اگر میں ایسا کرا تو ایسا ہوتا تھا، جب یہ فیکٹری کھولے ان سکے وہ کام گئے تو اچھا تھا، جب بی ٹیک پڑھے تو اچھا تھا، جب ایم ٹیک کرے تو اچھا تھا، جب میکینک گئے ان سکا جو ہے فلانا دکان رکھ لی تو اچھا تھا، یہ جو ہو گئے سو چیزاں ہمارے والے گلا شکوے کر لے تو بولے تو بیٹھتی دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اگر مگر کے باتیں یہ شیطان کے باتیں ہیں، کوئی بھی اگر مگر کے باتیں بات کرتا ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے وہاں پہ اس باتوں میں، اسی جو ہے غلط کامہ کرانا شروع کرو۔ تو پیرانے پیر فرماتی کیا اس غصے کے لگا کر تمہیں اپنے بیویوں کے اوپر اپنے بچوں کے اوپر نکالتے ہیں؟ اگر تمہیں ایسا کرتے ہیں، پیرانے پیر فرماتی ہیں اگر تمہیں ایسا کرتے ہیں تو ہماری دین کو اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں نام لگاتے۔ کوئی دیکھنے والا یہ بولتا ہے
क्या मुसलमान बहनों ऐसा काम करते हैं, ऐसा बोलते ही नहीं आज के दिन। तो ये किसे लगाती है तुम्हें काम, गलत काम कर को तुम्हें नाम किसे लगाती है? दीन को लगाती है। और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जो बदौलत हमारे पास दीन पहुंचे, उनकी तालीमात को जो है हमें क्या भी दीन की कायनात जो है आज के दिन नौजुबिल्लाह में करती है। इसलिए बुजुर्गाम फरमाते मुसलमान कहाँ पे है? खबर में है, जमीन में है। इस्लाम कहाँ पे है? किताब में है। कई ऐसे भाई जो इंग्लैंड वगैरह के लोग मुसलमान बनते हैं, उन्होंने मुसलमान को देखकर नहीं बनेगा। कई लोग किताब पढ़ को बनी से फिर बाद में आको मुसलमानों की हालत देखे तो किताब में एक है, यहाँ पे एक करते हैं, है नहीं क्या? किताब में एक है, यहाँ पे एक करते हैं। तो ये जो माशरे में हमारे मजहब की पहचान को, हमारे मजहब की जो सिफतों को, हमारे मजहब की, हमारे दीन की कैरेक्टर को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमें जो है उसे पशे पुष्ट डालकर, पीठ के पीछे डालकर आज के दिन हमें नाचते ही देखो अनखरीब इसके हमें मजा चखने वाले हैं। ऑलरेडी हमें चखते ही भी। अल्लाह ताला 1000 साल हुकूमत दिया हमें, खिलाफत उस्मानिया तक हमारी हुकूमत थी। क्या करे? खाए पिए सो गए, वो करे ये करे, शादियां ज्यादा करे, इमारतें बंदे, लोनियां ज्यादा रख लिए, तामीरात ज्यादा कराए, लेकिन बंदों की अखलाक जो है गिर गई। मुसलमान के ऊपर तलवार उठाया नहीं उठाया? बाबर जो है इब्राहिम लोडी के ऊपर क्या है, दीन के खातिर तलवार उठाया था। जो मुसलमान जो है पढ़े सुना को मालूम होते, इब्राहिम लोडी के ऊपर बाबर जो है तलवार उठाकर आया कि दीन के खातिर उठा कर आया था। इंडिया में क्या वास्ते दाखिल हुआ था? हुकूमत के वास्ते दाखिल हुआ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर तलवार उठाओगे को बोले थे क्या? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रख लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को, दो मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करने की नीयत से तलवार उठा दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कातिल और मकतूल दोनों भी जहन्नमी है। यानी जो मर गया है उन्हें भी जहन्नमी थी, जो मारा है उन्हें भी जहन्नमी। जब सहाबा इकराम पूछते या रसूलल्लाह मर गया सुना तो यानी जो मने मारे उन्हें तो समझ में आता है, कत्ल करा है जहन्नमी को, फिर इन्हें मर गया सुनी इन्हें के जहन्नमी होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उन्हें भी अपने भाई के ऊपर कत्ल करने की नीयत से तलवार उठाया था, है नहीं क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाए, सही हदीस है, मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। फिस्क का तो क्या? अलल ऐलान कबीरा गुनाह है। मुसलमान को गाली देना क्या है? कबीरा गुनाह है, फिस्क है, फासिक है। ऐसे लोगों की इमामत भी नहीं कबूल होती, मुसलमानों को इस तरह गालियां देते। तो हमें किस हालत में गिर गए थे। और बीवियों के पास हमारी हालत ये हो गई आज के दिन। इसमें दो भी है पहलू, यानी हमारे माशरे में ये दो पहलू भी नजर आते। या तो मर्द ज्यादती के ऊपर उतर पड़ता है या औरत ज्यादती के ऊपर उतर पड़ती है। जो मर्द अच्छा है उसके ऊपर जो है बीवी की ज्यादती ज्यादा होती है, जो मर्द खराब है इसकी जो है बीवी के ऊपर ज्यादती ज्यादा है। ये इसलिए है दो जने भी इस्लाम से दूर है, दो जने भी इस्लाम से दूर है। परसों भी रिसेंटली में एक प्रिंसिपल सर थे, उनसे सुना मैं, जी तुम्हें एक वीडियो करो, आज के दिन जो है नौजवान बच्चे कॉलेज वगैरह में है, सुनो ये पर्सनल टूर्स को जो है ज्यादा जाते हैं। इतने पहले हमें पढ़ते वक्त क्या थे, कॉलेज के टूर आते थे, बाकायदा प्रोफेसर वगैरह बुला लग जाते। अब क्या है इंडिविजुअल जाते हैं, किसके उन्होंने बात कर लिए तो पेरेंट्स आको थोड़ी जने जो है गिला शिकवा करेगी, थोड़ा तुम्हें बोलो सर ऐसा, तुम्हारी बात को तो मानते हैं ऐसा। अगर बोले तो क्या अच्छा आता है, बोलो मुसलमान के बच्चे, हमारे बच्चे, वो इसलिए होता है उनको इतनी आजादी उन्होंने इसलिए ले लेती है। पहली बात इस्लाम की तालीमात से दूर, अल्लाह ताला से दूर, रसूलुल्लाह से दूर। दूसरी बात उनकी कैरेक्टर को, उनकी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक जीना के तो बिसर गई।
کیوں؟ بچپن سے نہیں ہے، وہ گھر میں نہیں ہے ماحول، گھر میں ماں باپ کے پاس نہیں ہے، ماں باپ تعلیم دیے نہیں، ماں باپ اسلام کی تعلیم دیے نہیں، اسلام کے مطابق جو ہے ان کو ان کے اخلاق کو سکھائے نہیں۔ انہیں کون سی دیکھ کر بڑی ہوئی ہے؟ انہیں معاشرے کو دیکھ کر بڑی ہوئی ہے۔ معاشرے میں یہ چیز کیا ہے؟ رائج ہے، معاشرے میں یہ چیز رائج ہے، تو انہیں اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اب بات ہے اسلامیات، کب آتی اسلامیات؟ اب آتا، اب آنے کے اسے یاد، جب یہ غلط کام ہوا تب اسے یاد آتے، اسے پہلے سے مدرسے میں ڈالے تو اچھا تھا، ذرا پڑھائے تو اچھا تھا، تھوڑے باتیں اچھے بولے تو اچھا تھا۔ اب شادی کی عمر میں اب یاد آتی اسے، ہے نہیں کیا؟ اسلام کب یاد آتی ہے؟ تو ہم نا کو سال میں 2 بار یاد آتی ہے۔ کیوں؟ رمضان کے ایک بار، بقرعید کے ایک بار، نئے کپڑے پہن لیجا، گوشت لگا کر کھا لیجا، ہے نہیں کیا؟ اور اسلام کب آتی ہے یاد مانو؟ امی نا کو، ہمارے ماں کو کب آتی مانو؟ اس کے خدمہ چمنا کو بولنے کے بعد سے یاد آتی، فجر سے نماز پڑھنے کے بعد سے اسلام نہیں یاد ہے ہمارے امی کو، ہمارے ماؤں کو۔ افسوس کی بات ہے، اسلام کب آ جاتی ہے ان کو؟ پوان چومنے خرما لینے کے بعد سے، عید کے دن پوان پڑھا لینے کے بعد سے یاد آتی ہے اسلام۔ ماں کی بات سنتا نہیں، جہنم میں جاتا رہے، تو یہاں پہ یاد آتی۔ پھر تو بھی ایک ماں کی بیٹی ہے، تو بھی ایک باپ کی بیٹی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی بندی ہے، پھر تو اللہ کے واسطے کیا کری تھی؟ تیرے ماں باپ کے واسطے کیا کری تھی؟ تیری بیٹے کے واسطے تو اسلام یاد آئے، ہے نہیں کیا؟ اور بیٹے کے اسلام کب یاد آتا ہے معلوم؟ وہ ماں مر گئے اس میں یاد آتا ہے، وہ ماں مر گئے اس میں یاد آتا ہے۔ زندگی بھر کھانا رکھنے سے اسلام نہیں یاد آتی اسے، مر گئے اس میں چہلم کرنے اسلام یاد آتا ہے۔ حقیقت ہے ہی نہیں ہے نہیں کیا؟ تو زندگی میں کرو بھائی کا تو اسلام نہیں یاد آتی، سب ہو گئے اس میں ان کی مفادات کے وجہ سے اسلام یاد آتی ہے۔ صحیح بات ہے نہیں؟ تو اس طرح ہمیں ہمارے حال اس طرح پستی میں گر گئی۔ یہ باتوں کو آج کے دن بولتے نہیں، 800 سال 900 سال کے پہلے بولتے، 560 ہجری میں ان کی وفات، 560 پر 1 ہجری میں، آج کیا ہے 1440 پر 4، تقریباً 900 سال ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد۔ اس زمانے میں یہ بات ہم بولتے ہیں کہ تو آج کے زمانے میں ہے تو اور سختی کے ساتھ بولتے تھے، اور سختی کے ساتھ بولتے تھے۔ تو یاد رکھ لو چیزاں کو، ہر ایک چیز بھی جو ہے ہمیں اسلام کے مطابق سوچ کر، اسلام کے مطابق سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی سنت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں عمل کرنا ہے، نہیں تو ہماری زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دین کے لیے ایک بری مثال بن جاتی نہیں بن جاتی۔ اس میں ایک ایگزامپل بولوں، اگر برا نہ مانے تو، کئی سنا میں پرسوں بولتے ہیں تو، آج کل کوئی مسلمان کی کیریکٹر دکھانا ہے فلموں میں وغیرہ، لازماً اس کے گلے میں جو ہے ایک تعویذ کے یہاں پہ دکھاتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ پرسوں ایک اعتراض کرے تو سنا میں، مسلمان کی کیریکٹر رہے گا تو فلم میں کیا دکھاتی ہے؟ تعویذ۔ یعنی ایک زمانے میں مسلمان کی نشانی ٹوپی تھی، نماز تھی، آج کے دن غیروں کے نزدیک بھی نشانی کیا ہو گیا؟ ہمارے مسلمانوں کی تعویذ۔ انہوں غلط دکھاتی ہیں کہ صحیح دکھاتی ہیں بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ جاتا ہے نا ہمارے طرف سے جو ہے اشارہ، یہ جاتا ہے نا، ہے ہی نہیں کیا بھائی؟ تو یہ حالت کو کون ذمہ داری کا؟ تو ہمیں لینا، سوچ کوئی دوسرا آپ لے لیتا کیوں؟ ہر ایک بندہ بھی اپنا اپنا حساب و کتاب اس کا سپریٹ دینا ہے۔ تمہاری حساب کتاب دیتے وقت تمہاری امی نہیں آئیں گی، تمہارے بہوا نہیں آئیں گی، اور بیوی کی حساب و کتاب چلتے وقت مرد نہیں آئیں گے۔ کس کی حساب و کتاب انہیں دینا ہے، کس کی اعمال کے اوپر انہیں غور کرنا ہے۔ جو جنت کو جانا چاہتا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی راستے کو اپنا لینا ہے، جو جنت کو نہیں جانا چاہتا ہے اس کی مرضی جو بھی کر لے۔ تو اسی کے اوپر ہمیں اس نشست کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حلال حرام چیزوں کو جو ہے جان لینے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، حلال حرام کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اسلام کے احکامات کے
اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، ہماری زندگی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما، بندوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، صدقہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھ لینے کی توفیق نصیب عطا فرما، گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔